ہیروز بناتا ہے. ایکچولی ہمیں کن کو ہیرو بنانا چاہیے یہ انشاءاللہ آج آپ کو بتلاتے ہیں. اور شخصیت بھی صاحب اتنی عظیم شخصیت ہے کہ کیا ہی کہنے. حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم مل کے چلیں گے. اچھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستارے ناظرین کمال ستارے ہیں صاحب، کمال ستارے ہیں، جن کے جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ جن کی سواریوں کے قدموں کی گرد ہم مسلمانوں کی آنکھوں کا سرما ہے، جن کے یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہونے کا ہر جذبہ انتہائی جدا ہے، اور جن کی عظمتوں پر کائنات کی ہر شے فدا ہے. بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائیوں کی اس عظیم ترین کہکشاں میں آج ایک ایسی ہی عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں ناظرین، جو السابقون الاولون کی محفل کے رکن عظیم ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سچے امین ہیں، شہادت کی منزل کے مکین ہیں، جو ناموس رسالت و ختم نبوت کی محافظت کے مجاہد عظیم ہیں، جو حق اور باطل کا فرق رکھنے والے اور شیطان کو بھگانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر بزرگ ہیں، جنہوں نے صدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت دل و جان سے لبیک کہا جب مکہ پاک کی گلیوں میں مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا تھا اور مسلمانوں پر گلیوں کو تنگ کر دیا گیا تھا، جنہوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تھاما جب سارا کفر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منظم تھا اور اسلام کا ابتدائی دور تھا. ناظرین بڑی توجہ آپ کی رہے. پھر سالہ سال تک مشرکین مکہ کے ہولناک مظالم کا آپ ہدف بنے رہے. ہجرت کا موقع آیا تو زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نایاب اسیر سب کچھ چھوڑ کر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈور سے بن کر مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق پہ چل پڑے، جو اصحاب بدر میں چمکے، اصحاب احد میں کفار پر گرجے، خندق، خیبر، حنین، اوطاس اور طائف کے مارکوں میں برابر اپنی جان عالم پر نچھاور کرنے کو تیار رہے، صلح حدیبیہ میں اصحاب بیت رضوان کے ہم نشین رہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزم نشین رہے. غز ناظرین حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایسا حسین وقت پایا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاید ہی کوئی ایسا شرف ہو جو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر نہ سجا ہو. وہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جان نثاروں میں سے تھے جو حق کی حمایت میں ہمیشہ سر بکف رکھتے تھے، شہادت کے تمنائی رہتے اور کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کا لالچ یا خوف میں نہ آتے تھے. انتہائی نڈر، بہادر اور شجاع تھے. بس فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی منشور حیات تھا اور اسی مشن کی تکمیل میں لگے رہتے تھے. یہی وجہ تھی ناظرین کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا بے پناہ محبت تھی. اس محبت کی وجہ ناظرین صرف یہ نہیں تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے برادر بزرگ تھے، بلکہ وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلب تپا عطا کیا تھا اور وہ اپنی جان راہ حق میں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. چنانچہ ناظرین پھر جب وہ وقت آیا کہ فتنہ ارتداد کے خلاف اور ناموس رسالت و ختم نبوت کے اس عظیم محافظ نے جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جنگ یمامہ میں شہادت کا جام نوش کیا تو دنیا نے دیکھا کہ یہ خمیر بنا ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر سنی تو فرط غم سے انتہائی نڈھال ہو گئے، لیکن زبان سے صرف یہی جملے ادا کیے کہ زید دو نیکیوں میں مجھ سے بڑھ گئے، ایک قبول اسلام میں اور دوسرے جام شہادت کو پینے میں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین بہت ہی پیارے بھائی تھے، سگوں سے بڑھ کے تھے. اور بات یہ ہے کہ تمام عمر محبت اور مودت کا ایک ایسا شدید سلسلہ رہا جس کی مثال نہیں ملتی. ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ باد صبا چلتی ہے تو مجھے اس سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آتی ہے اور اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ آج بنیادی طور پر اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے ناظرین، یقین مانیے ہم اتنی سیرابی حاصل کر جائیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بس سرکار علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سب کچھ نچھاور کر کے رہتی دنیا تک اپنے آپ کو امر کر دیا. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب، تیسری شخصیت ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں آپ سے مفتی صاحب، اور ظاہر ہے شخصیت اتنی عظیم ترین شخصیت ہے. ایک اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے نوجوانوں سے سنا بھی، نوجوانوں نے بھی سنا اور تواتر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک، ان کی شجاعت، ان کی بہادری. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس طرح سے نہیں آتا جس طرح آنا چاہیے، لیکن آج کوشش کریں گے. آپ تو ادا نہیں کر سکتے. خاندانی تعارف، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اور پھر جو اسلام کی راہ میں آپ نے تکالیف یعنی ہجرت ہے، ہجرت برداشت کی، پھر اس کے بعد مواخات، ذرا بتائیے. پھر السابقون الاولون کا جو تاج سجا ہے آپ کے سر پہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے اپنے صدامہ کلام میں جو ذکر فرمایا کہ عام طور پر
مشہور صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کا ذکر ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء میں دیکھیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں یا آپ کے بھائیوں میں یا دیگر خاندان کے لوگوں میں ان کا ذکر جو ہے وہ عام طور پر سننے میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی عطا سے یہ جو پوری 92 نیوز کی ٹیم ہے پوری، انہوں نے جو آج اس موضوع کا انتخاب کیا تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ اس معاملے میں پڑھنے کا موقع ملا اور سیکھنے کا موقع ملا. یعنی سیدھے باتیں تو ذہن میں ہوتی ہیں، نام وغیرہ، لیکن پورا خاندانی تصور، پس منظر اور پھر اس موضوع پر پورا پروگرام کرنا، یہ ظاہر ہے کہ پوری ریسرچ ٹیم جو آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس معاملے میں کہ وہ صحابہ کہ جن کا عام طور پہ ذکر نہیں ہوتا، وہ شخصیات جن کا ذکر نہیں ہوتا، ان کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنا، یہ بھی بہت بڑا ایک جو ہے وہ کام ہے جو اللہ کی عطا سے کیا جا رہا ہے. حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. اچھا، دونوں کی والدیں الگ الگ ہیں، یعنی سوتیلے بھائی ہیں یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ہیں یہ. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمر میں بڑے ہیں، اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتداءً اسلام کی دعوت پیش فرمائی ہے، اس وقت جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. شروع کے 3 برسوں میں میرا خیال ہے آپ قبول کر لیا. اور اس میں بھی یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی ابتدائی لوگوں میں ہے، لیکن آپ نے ان سے بھی قبول اسلام کیا. تو یہ آپ کا ایک بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ وہ ٹائٹل جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان میں بھی وہ ٹائٹل کہ جو بہت زیادہ اولن اسلام قبول کرنے والوں کے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو آپ کی شان یہ کہ السابقون الاولون بھی آپ ہیں اور اس کے بعد مہاجر بھی آپ ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا. السابقون الاولون بھی آپ کے سر پر تاج کا سہرا سجا ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ المہاجرون کا جو ہے وہ لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اچھا، السابقون الاولون کی انتہائی سپرلیٹو ڈگری ہے یہ رہتی دنیا تک، مطلب اس میں کوئی ان کا مقام ہی اور ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا اور کچھ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. صحابی دونوں ہوئے، لیکن درجے میں، ثواب میں، مرتبے میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ آغاز اسلام کے اندر جو مشکلات و پریشانیاں تھیں، فتح مکہ کے بعد ظاہر ہے کہ آسانی میسر آ گئی تھی. ظاہر ہے کہ جنہوں نے ابتداء اسلام قبول کیا، آپ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں ہیں کہ جو ابتداء اسلام قبول کرنے والے ہیں. اچھا، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبد الرحمن میں ذکر کی گئی اور ابو سعود میں ذکر کی گئی. آپ کی جو ایک اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تو ایک مہاجر ایک انصاری دونوں میں آپس میں مواخات کا رشتہ قائم فرمایا گیا. تو آپ کا جو مواخات کا رشتہ قائم فرمایا گیا، دو نام ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو معد بن عدی عجلانی ہے انصاری، یا بعد نے ان کو معن بھی لکھا ہے، عین کے ساتھ نون ہے یا عین کے ساتھ دال، دونوں تلفظ ہمیں جو ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے معن کا نام آیا، لیکن بعض کتابیں معد کا نام بھی آیا، لیکن وہ آگے بلدیت جو ہے وہ عجلانی انصاری وہ بالکل سیم ہے، بالکل اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. مواخات قائم کر دی گئی. تیسری جو آپ کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. اچھا، یعنی وہ جو 70 اصحاب کرام ہیں کہ جن کا کام ہی یہ تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا. اسی لیے ظاہر کہ علماء کی بات کریں گے، امام بخاری، امام مسلم جیسی ہستیاں آپ سے احادیث کو روایت کرتی ہیں. اچھا، جو حدیثیں آپ کی بیان کرتا ہے مرویات، امام بخاری نے بھی روایت کی، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ فقط السابقون الاولون نہیں، نہ صرف یہ کہ آپ مواخات بلکہ علم کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم جو آپ سے حدیث کو روایت فرما رہے ہیں. اچھا، یہ کیسی بات ہے؟ مطلب آپ کی ڈائیورسٹی اس کا مطلب شخصیت میں اتنی ہے کہ ایک میں تو مطلب یہ آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور شہادت کا جذبہ، یعنی یہ آپ کا ایک میدان عمل کا پہلو ہے اور ایک پہلو آپ کا علمی پہلو ہے اور تقوی کا پہلو. اصحاب صفہ وہ ہے نا کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل موجود ہیں اور مسلسل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اکتساب فیض کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ حضور کی جو روایت ہے ان کو آگے بڑھانا. ایک بات یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ذکر فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قیمتی بات ہے کہ جس کی گواہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں. وہ کیا تھی کہ اسلم قبلی واستشهد قبلی، کہ یہ وہ ہستی ہے، یعنی اللہ میرے بھائی پر رحم کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنے سبقت لے جانے والے ہو گئے کہ اسلام میں بھی سبقت لے جانے والے، شہادت میں بھی سبقت لے جانے والے. سبحان اللہ. یہی آپ یہ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ قول ذکر کیا نا تو راویوں نے لکھا ہے نیچے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت عطا فرمائے گا. اسی جملے سے آپ اندازہ لگائے، کہا کہ واستشهد قبلی، مجھ سے قبل ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ شہادت. سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے نقطہ اٹھایا. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اپنی شہادت کے حوالے سے آگاہ تھے. سبحان اللہ. اچھا، اب اس میں علامہ صاحب آپ کا خاص طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زہد و تقویٰ ہے اور پھر آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت اور غزوات میں سرکار علیہ السلام کے سائے کی طرح بالکل ساتھ ساتھ رہنا، آپ کی خدمت میں رہنا، یعنی شوق شہادت کا جذبہ. جب وہ غزوہ احد کا واقعہ پورا میں پڑھتا ہوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ایک کنورزیشن ہے، میں چاہتا ہوں ذرا بتائیے کہ بس میں کسی طرح سے قربان ہو جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو کہ بہادر ہوتا کون ہے. واہ واہ، کیا اگر آپ ماہرین نفسیات سے پوچھیں کہ بہادر کون ہوتا ہے تو کہیں گے کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے کہ جس کے دل سے ہر شے کے نکل جانے کا خوف نکل جائے. واہ.
کوئی چیز لٹ جانے کا جو خوف دل میں ہوتا ہے، واہ، وہ اگر وہ خوف نکل جائے واہ، تو انسان سب سے زیادہ بہادر ہو جاتا ہے۔ واہ، اب انسان کی جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے، وہ اسے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ محترم ہوتی ہے۔ اب جب کسی کو اپنی جان کے لٹنے کا خوف بھی ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر بہادر کوئی اور نہیں ہو بات ہی سکتا۔ ختم ہو گئی۔ اسی لیے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی ایسی صف دیکھنی ہے کہ جو سب سے زیادہ بہادر ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں۔ اللہ، اور کمال یہ ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جذبہ ایسا ہے کہ جس میں سارے خوف پھر ختم ہو جاتے جی ہیں۔ بالکل، اور یہاں وہ نظر آ رہی ہے اب بات۔ وہ خوف جب ختم ہوا تو وہ بہادری اتنی معراج پر پہنچ گئی کہ جب جان خود ہی وارنے لگ جائیں تو پھر ان سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے؟ اور جان سے جب بڑھ کر کوئی عزیز شے نہیں، وہ بھی لٹ رہی ہے۔ اس لیے کہا تھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور یہ مردان عرب میں سے یہ ایک حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک اور مقدس ہستیاں کہ جام شہادت کو نوش کرنے کے لیے ایسے خوبصورت انداز اختیار کر رہے ہیں کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کیفیات آخر انہیں نصیب اور میسر کیسے آ گئی؟ آج یہ کیفیات ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ براہ راست اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا جلوہ کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا چولا پہنا ہوا تھا، اور آج ہم نے مصلحت و مفادات کا چولا پہنا ہوا ہے۔ بس یہ بتائیے اب ذرا ان کے تقوی کے بارے میں، اب یہ غزوات کے بارے میں ذرا بتائیے۔ اب حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قبلہ مصطفیٰ نے ذکر فرمایا ابتداء اسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، مصائب، مشقتیں، تکالیف، پریشانیاں جیسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آ رہی ہیں، ان صحابہ پر بھی آ رہی ہیں، اور جناب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ان تمام کو جو ہے وہ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا جب اجازت اور اذن عطا فرمایا تو جناب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ بھی تشریف لے آئے۔ پھر جتنے بھی غزوات آپ دیکھتے ہیں اس مدنی دور میں، تمام غزوات میں آپ صف اول میں نظر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے آپ کی بہادری وہاں نظر آتی ہے۔ بدر کا میدان دیکھ لیجئے، بدر کے میدان میں آپ ہراول دستے میں آپ شریک ہیں اور اسی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ایک تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ساتھ ساتھ ان کے قد کاٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ عمر بن خطاب سے بھی بڑھ کر جسامت رکھتے تھے۔ اچھا، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں، کہ عام شخص کے لباس کے مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب کا قد جو ہے وہ رانا تھا اور بڑا عظیم تھا، اور حضرت زید بن خطاب قدامت میں ان سے بھی بڑے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب اپنی جسامت کے حوالے سے کتنے معتبر ہیں، سامنے آنے والے پر کیسی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ پھر یہ احد کے میدان کے حوالے سے جو آپ نے بات، وہ بڑا لطیف واقعہ ہے۔ آپ جب میدان احد میں نکلے ہیں تو آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ برہنہ تھا، یعنی آپ نے کوئی سامان حرب جو ہے اپنے سینے پر نہیں لگا رکھا۔ زید بن خطاب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت تھی، اسی محبت کی بنا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ اتار کر اپنی یہ بھائی، بڑے بھائی جناب زید بن خطاب کو دے دی۔ دوڑتے ہوئے گئے تھے آپ کے پاس، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب پہلے تو یہ ہوا کہ وہ لینے کو تیار نہیں، حضرت عمر نے قسمیں دی کہ آپ اسے پہن لیجیے۔ بالآخر انہوں نے بات مانی اور پہن لی، لیکن کچھ دیر بعد پھر اٹھا کر پھینک دی، کہا کہ نہیں میں نے یہ نہیں پہنی۔ بھائی جان آپ کو بھی پہنائی تھی یہ زرہ، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا سینہ برہنا ہے، آپ اسے پہنیے۔ اس وقت جو انہوں نے کلمات کہے تھے وہ یہی تھے، فرمایا انی ارید من الشہادۃ ما ترید، عمر مجھے تم کیوں منع کرتے ہو اور میرے سینے کو برہنا تم کیوں نہیں رہنے دیتے؟ جیسے تمہیں شہادت کا شوق ہے، مجھے تم سے بڑھ کر شہادت کا شوق ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں لڑتا رہوں اور میں جام شہادت نوش کر جاؤں، اور وہ جب جام شہادت نوش کروں تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اٹھوں تو میرا پورا سینہ جو ہے وہ زخموں سے چھلنی ہو، اس سے خون بہ رہا ہو، اور میرا وہ خون گواہی دے رہا ہو کہ میں نے اللہ کے رسول کے قدموں پر اپنی جان کو نشاور کیا۔ بات وہی ہے کہ جب جان سے بڑھ کر کوئی جان ہو جائے، جو جان جس کے لیے اپنی جان فدا کر ہو، وہ خود جان جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پھر بتائیے کہ پھر وہ کون سی معراج ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ کیفیات اور ان کے یہ ولولے، ان کے یہ جذبے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ اتنا ضرور ہو سکتا ہے ان ولولوں کو پڑھیں، ان جذبوں کو محسوس کریں، اور پھر اس عشق کی چنگاری کو اپنے دلوں میں سجانے کی کوشش کریں۔ شاید یہی ان کے تذکروں کا پڑھنا اور سننا ہمارے لیے باعث اور باعث مغفرت، ہماری راک کے ڈھیر میں تھوڑی سی آگ لگا دے۔ بات یہ ہے کیونکہ یہ جو جانے کائنات کو جانے جہاں بنانا جو ہے اصل تو فلسفہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، وہاں یہ جو میں نے ابتدا میں ایک بات کہی نا، یہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ ناموس رسالت ہی دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ ایکچولی دین اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے، اگر خدا نخواستہ یہ متزلزل ہو گیا تو سب خراب ہو جائے گا۔ اچھا، جو مرتد تھا نہار بن انفو، جس نے ظاہر ارتداد کے ایک فتنے کو باقاعدہ پرووک کیا تھا اور بڑے ٹیکنیک سے پرووک کیا تھا، اور پھر مسلمہ سے اس کی ایک کنورزیشن ہے، کیا آپ اس کا پس منظر تھا ذرا بتائیے، اور خاص طور پہ پھر اسی کو آپ نے واصل جہنم کیا، وہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک، اس مقام پر حضرت زید بن خطاب کا نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جنہیں بالخصوص
حرمت رسول، ناموس رسول، عشق رسول اور عقیدہ ختم نبوت کی ڈھال کے تناظر میں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں جو شوق شہادت تھا، جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا، آپ جب جنگ میں اترا کرتے تھے جنید بھائی تو ہر جنگ میں اپنے ڈھال اتار دیا کرتے، اتار دیتے تھے نا، اور تمنا یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں شہید ہو جائیں۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ جانتے ہیں کہ طلحہ اسدی اور مسلمہ کذاب اور اسود انسی، ان تین لوگوں نے نعوذ باللہ دعوی نبوت کیا۔ ٹھیک ہے، جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ اس بارے میں نازل ہوئی، اور یہ آیت مقدسہ ایسی ہے جس کی شان حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ تو مسلمہ کذاب کی قوم کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کی شان کے بارے میں ہے، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے بلایا تو جن صحابہ کرام نے مسلمہ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے اس وقت معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ ان کی شان کے بارے میں، اس کا مطلب آپ اس میں شامل ہیں۔ تو اس عہد مبارک میں ایک شخص ہے جس کا نام نہار بن عنفوہ یا اسے رحال یا رجال بھی بعض روایات میں کہا گیا، یہ بنو حنیفہ کے قبیلے کا وہ رئیس ہے جو وفد کی سیادت اور قیادت کرتے ہوئے وہاں پر آیا، اور مسلمہ کا یہ قبیلہ، اور مسلمہ کا قبیلہ ہے بنو حنیفہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسلمہ کذاب نے خط لکھا اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے یہ لکھا کہ فإنی قد اشرکت فی الامر معک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک مجھے کار نبوت میں آپ کا شریک بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب میں کذاب لکھا اور فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، کہ اسلامی ریاست میں تو امن و امان منکر ختم نبوت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس فتنے کو کذاب ڈکلیئر فرما دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو یہ جو شخص ہے رجال یا نہار یا رحال، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا بنو حنیفہ کے ساتھ، اس نے اسلام قبول کیا، سورۃ البقرہ کو حفظ کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو عبادت کرتے دیکھتا، تلاوت کرتے دیکھتا تو مجھے اس پر رشک ہوتا تھا کہ یہ نہ جانے کس قدر عظیم مرتبے پر نعوذ باللہ من ذالک فائز ہو چکا ہے۔ یعنی آج کے لیے بھی پیغام ہے کہ دھوکے مت کھانا، جی، عبادت مت جانا، اگر دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں نفاق ہے تو عبادت دشمن رسول کی دشمنی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی طور پر اگر حضور کی دشمنی کسی کے دل میں ہے تو ایمان نفع نہیں، غلامی رسول کا چولا ہو تب ایمان لانا بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، وہاں پر فرماتے میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور یہ جو شخص ہے یہ بھی وہاں پر موجود تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے کہ اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ سے زیادہ بڑی ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو تمام لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ شہید ہو چکے تھے، اب دو ہی لوگ باقی رہ گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا تو مجھے کبھی کبھی شک ہو جاتا کہ یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، لیکن جب وہ شخص بنو حنیفہ کے ساتھ جا کر مل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہی نارے جہنم کا مستحق ہے۔ اسی نے پوری لابی بنائی۔ یہاں پر ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب کے پاس حضرت صدیق اکبر نے اس نہار کو وہاں پر دوبارہ ایک وفد کا سربراہ بنا کر بھیجا تو نہار نے وہاں جا کر جھوٹ بولا، اور یہ بات قابل توجہ، اس نے جھوٹے دعوی نبوت کی تصدیق کی، اس نے یہاں تک کہا کہ سرکار حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کار نبوت میں اپنا شریک بنا لیا ہے، اسی لیے حضرت زید بن خطاب نے یہ قسم اٹھائی کہ اس شخص کو میں قتل کروں گا، اور مسلمہ کذاب کے خلاف مارکے میں حضرت زید بن خطاب نے اسے قتل کیا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس شخص کا فتنہ مسلمہ کذاب کے فتنے سے زیادہ بڑا، اصل میں اس فتنے کو بنایا ہی اس نے نا۔ دیکھیں نا سرکار علیہ السلام پہ معاذ اللہ اس نے بہتان باندھا، جب مسلمہ کے پاس ہی گیا تو جا کے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انڈورس کیا ہے کہ جو مسلمہ کہتا ہے، مسلمہ تو دعوی نبوت کر چکا ہے، وہی کر چکا اس نے جا کر جھوٹے دعوی نبوت میں وہی انڈورس کیا، ہاں وہی بات وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹے دعوی نبوت کی تصدیق کرنے والے کا حکم ایگزیکٹلی، اور یہ سہرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر دیا کہ آپ نے اس کو واصل جہنم کے ناظرین، یہ ایکچوئل ہیروز ہیں، اور ابھی بہت سی باتیں ہونی ہیں ہمارے ساتھ، آپ رہیے۔ آئیے جب سرکار علیہ السلام کی بات ہوئی ہے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے ناظرین تو آپ کو بتائیں گے کہ جنگ یمامہ میں کیا جوش و جذبہ تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جنگ یمامہ آپ جانتے ہیں 1250 سے اوپر شہادتیں ہوئی تھی مسلمانوں کی، کس لیے؟ ختم نبوت ہوت ناظرین، کہ جن کی مثال مثالوں میں رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی، کیونکہ جب ہماری خدا نخواستہ عشق کی شدت اور حدت کم ہونے لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی ہستیوں کی بارگاہ میں فوراً جو ہے وہ ہدایت پیش کیا کریں تاکہ وہاں سے ہمیں عشق کی شدت اور حدت ملے۔ آپ ذرا سوچیے ناظرین، ایک مثال دے کے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں
کہ یہ جنگ یمامہ جس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، میں ابھی آف دا ریکارڈ مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کیا جذبے تھے صاحب، قربان جائیے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، جنگ بپائے ناظرین 30-40 ہزار کا لشکر وہاں پہ مسلمہ کا ہے، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کافر نے حملہ کیا. حملہ جیسے ہی کیا تو آپ کی ٹانگ کٹ گئی. ناظرین ذرا تصور کیجئے، ٹانگ کٹ گئی ہے. اب جس کی ٹانگ کٹ جائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی ظاہر درد اور تکلیف کے مارے اٹھ نہیں سکتا. جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے، اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اعلیٰ مقام دیکھیے صاحب، کہ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس ٹانگ سے پھر آپ نے کفار کو مارنا شروع کیا ہے. اس جذبے کو کہاں لے کے جائیے صاحب، اور اس جذبے کو کہاں سے لائیے صاحب؟ بس یہ جذبہ جن کا تھا وہ کام اپنا کر کے چلے گئے، تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر کے چلے گئے. آئیے جناب وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اسی جذبے کے تسلسل میں ختم نبوت کی محافظت اور فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے. پہلے ظاہر اس سے پہلے طلحہ کا بھی ذرا معاملہ ہے، اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا آپ، اس پہ اس کے خلاف لڑنا. اور جنگ یمامہ میں جو آپ کا جوش و جذبہ ہے مسلمانوں کو متحرک کرنا، جو آپ کی ایک موٹیویشنل اسپیچ تھی، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے جس طرف اشارہ کیا، یہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نہایت ہی اہم پہلو ہے. یعنی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. اچھا، جہاد کا آپ کا ذکر ہوا، شجاعت کا آپ کا ذکر ہوا، تمام جنگوں میں حضور کے ساتھ رہنے کا ذکر ہوا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب، اور وہاں سے ان روایات کو لینا کہ جن میں بیان فرمایا گیا کہ جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو کھلاؤ، یہ روایت جو بیان کی گئی. اب یہ معاملہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ظاہری حیات کو مکمل فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، تو جہاں مرتدین زکوٰۃ آئے ہیں وہیں پر جو ہے یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے خلاف جو باتیں کی گئی ہیں، ختم نبوت کا معاملہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے ساتھ لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا ایک فتنہ اٹھا تھا وہ ختم نبوت کا معاملہ تھا، یہ کہ اس نے جب مسلمہ کذاب نے جو یہ کیا، اور اس سے پہلے جو آپ نے طلحہ کے خلاف جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورا لشکر ترتیب دیا تو 200 سواروں کو جو ہے آپ کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. جی بالکل ایسے تھا. اور اس میں یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو مورخ طبری جو ہے انہوں نے لکھا ہے اس بات کو، کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جتنی بھی جنگ مسلط کی گئی ہے، اس سے بڑی آزمائش اور اس سے بڑی جنگ کبھی مسلمانوں کو نہیں ہوئی. یعنی ختم نبوت کا معاملہ. اور اسی جنگ میں آپ یہ دیکھیے کہ جہاں 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کی شہادت ہے، 1200 سے زیادہ شہادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں 700 وہ صحابہ جو حفاظ کرام ہیں. اچھا کمال یہ ہے علامہ صاحب، ایک جملہ پھر آپ اس موضوع پہ آ جائیے کہ پوری اسلامک ہسٹری کے اندر جو تقریباً 100 کے قریب غزوات اور مطلبی سرائے ہوئے، اس میں 250 کے قریب شہادتیں ٹوٹالٹی میں، اور یہ 1250 سے اوپر شہادتیں صرف ایک جنگ کے اندر. اچھا اب ہوا کیا، ذرا یہ بتائیے یمامہ میں جو جوش و جذبہ اور شہادت آپ کی کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیے جب یہاں سے لشکر روانہ ہوا ہے تو بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہلے روانہ کیا جا چکا تھا، لیکن جب یہاں سے انصار و مہاجرین کی جماعت گئی ہے یہاں سے، تو انصار میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا گیا، اور مہاجرین کا جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی عطا سے خاص آپ کو عطا فرمایا گیا، زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو. حالانکہ آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے صحابہ اکابرین موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا فرمایا علم، وہ علم آپ لے کر کے آگے چلے ہیں. اور پھر آپ نے اس وقت جو گفتگو فرمائی ہے اس جنگ کے اندر، یہاں تک کہ جب مسلمان لڑ رہے ہیں اور جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہاں تک آپ نے جملے ارشاد فرمایا کہ اب میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ میں دشمنوں کا منہ نہ پھیر دوں. یہ ایک بڑا ہی آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ آپ کے جو ساتھی تھے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر لوگ، آپ نے ان کے سامنے بات کی کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس فتنے کی سر کو بھی نہ کر دوں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کر سکا تو کم از کم اپنی جان لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان کو پیش کر دوں گا. تو جب آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تو مسلمان جو ہے بڑی تیزی سے حملہ آور ہوئے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے جو پورا لباس پہنا ہوا تھا اور جس قلعے کے اندر وہ موجود تھا اور جو حفاظتی دستوں سے معمور تھا، تو اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا. اس جنگ کے اندر ایک بات اور بڑی اہم ترین وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات کر رہے ہیں، تو آپ نے جب یہ بات کی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے ہیں آپ، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو دیکھ لیا کہ آپ جو ہے مطلب آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں جا کر مسلمہ کذاب کو ماروں. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، حضرت زید کی خواہش تھی کہ میں جو ہے اس کی سر کو بھی کروں، واصل جہنم کروں. اور حضرت وحشی کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خواہش یہ تھی کہ حضرت زید جس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی جو پرانا میرا معاملہ تھا حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا، تو آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس معاملے کو کر کے آگے نکل جاؤں اور میں تاریخ میں لکھا جاؤں کہ میں نے آج جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس بدبخت کو میں نے واصل جہنم کر لیا. تو کہتے ہیں کہ ادھر حضرت زید آگے بڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرما دی اور اللہ نے مجھے موقع دیا وہاں پہنچنے کا، تو میں نے اپنے نیزے سے اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی شہادت کے بعد اکثر وہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح صبح کی ہوا چلتی ہے، اس کے بعد آپ کی شہادت آپ کی ہو چکی ہے، آپ کی شہادت ہو گئی یہاں پہ جنگ کے اندر. ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قول جو آپ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے ایک بھائی کی محبت میں، یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب باد صبا چلتی ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو مجھے اپنے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے
کہ ایک تو شہادت کا معاملہ، ایک بھائی سے انسیت کا معاملہ، پھر آپ کے کریڈٹ پہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کی صف میں جو آپ کو جھنڈا عطا فرمایا سرداری کا، یہ آپ کا سب سے بڑا معاملہ تھا۔ بالکل علامہ صاحب اتنی کمال باتیں رہتی دنیا تک، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل کہ ختم نبوت کی محافظت کے لیے جنگ یمامہ ہوتی ہے، مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا جاتا ہے، اس میں انصاریوں کا جھنڈا جو ہے ایک صحابی کے پاس، تو مہاجرین کی جو قیادت ہے وہ آپ کے دستے مبارک میں۔ اچھا اب بات آخر میں اس میں ایک اور جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ اب آپ کی شہادت جب ہو جاتی ہے، یہاں ذرا لوگوں کو یہ بھی سمجھ آئے کہ ہمارے یہاں جو سوتیل پن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ سوتیلا بھائی ہے، وہ فیل نہیں آتی جو سگو جیسی ہونی چاہیے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرق رکھتا ہی نہیں، جتنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں، تو جو محبت اور مودت تھی اور جو جذبات تھے اور جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج تحسین پیش کیا آپ کو، وہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور یہاں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے اس کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو میں یہاں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو شہادت ہے اس شہادت کی خواہش اور آرزو ہر صاحب ایمان کو تو ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس کیفیات کے ساتھ اور جن جذبات کے ساتھ ان صحابہ کو تھی وہ کسی کو نہیں۔ خود جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہمارے سامنے ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت اور وسیلے سے ان کی دعا قبول بھی کیسے ہوئی۔ پھر شہادت کا درجہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے نامہ اعمال لے کر کھڑے ہوں گے، ایک لشکر جو ہے وہ آگے بڑھے گا، انہوں نے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھی ہوں گی، ان تلواروں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ جنت کے دروازوں کی جانب دوڑے چلے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہا یہ زندہ تھے، رزق دیے جا رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نچھاور کیا۔ سبحان اب یہ فرامین جنہوں نے حضور سے براہ راست سنے اللہ، تو انہیں تو موت زندگی سے زیادہ پیاری، واہ 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 کیا اچھی بات ہے۔ اور پھر اس موت کے لیے وہ کس قدر جو ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آباد دوسرے لفظوں میں کرنے کے لیے تیار اور آمادہ تھے۔ اب یہاں جیسے کہ اس محبت اور الفت کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب زید بن خطاب سے فرمائی، یہ جو شخص ہے جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے متمم بن نویرہ، اس کا بھائی جو ہے وہ ایک جنگ میں جب دنیا سے چلا گیا تو اپنے بھائی کی محبت میں جو ہے وہ بہت زیادہ رویا کرتا، یہاں تک کہ وہ خود شاعر تھا تو اس نے مرثیے لکھے، اپنے بھائی کی محبت میں وہ روتا ہے، مرثیے لکھتا ہے، اور ایک دفعہ راہ چلتے ہوئے اس کا سامنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو۔ اس سے پہلے ایک بات اور، وہ مرثیہ ایسا تھا کہ وہ جب بھی سناتا تھا زارو قطار روتا تھا، اور جب کسی کو سناتا تھا وہ بھی دھارے مار مار کے روتے تھے، یعنی یہ بھی بڑی مرثیہ کا بنیادی تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ پڑھنے والا خود بھی روئے اور سننے والا بھی۔ ایسے اچھا اب جب وہ آمنا سامنا ہو گیا تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا اور کہا کہ تمہیں اپنے بھائی کے جانے کا غم ہے، کتنا غم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک آنکھ میں بیماری تھی جس کی وجہ سے اس آنکھ سے آنسو نہیں بہتا تھا، لیکن بھائی کا غم اتنا ہے کہ جو آنسو سوکھی آنکھ تھی اس سے ایسے آنسو بہ رہے ہیں کہ ابھی تک رکے نہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رنج و علم کی آخری حد ہے، کوئی کیا جانے کہ تیرا غم کتنا بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غم نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ یہ بھائی کی محبت میں روتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی زید بن خطاب یاد آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی شاعر ہوتا تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی مرثیہ کہتا۔ اس پر اس نے جواب میں کہا کہ اگر میرا بھائی شہید ہوتا، اس نے جواب میں کہا کہ اگر میرا بھائی شہید ہوتا تو میں کبھی اشک باری نہ کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر تعزیت کوئی اور نہیں ہو سکتی، بہترین تعزیت نہیں ہو سکتی، یعنی شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، اس جانب جب توجہ گئی کہ میرے بھائی کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے، پھر اس شہادت پر پھر رونا اور اس کو یاد کرنا نہیں، اس نے جو مقام اور مرتبے حاصل کیے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اسی جانب اس وقت بھی اشارہ میں نظر آتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب غزوہ خندق میں ان کی شہادت ہوئی، زخمی ہو گئے تھے، بعد میں ان کی شہادت ہوئی، خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے کو کندھا بھی دیا، قبر میں حضور نے سعد بن معاذ کو خود اتارا تھا۔ جب جنازہ جا رہا تھا ان کی بڑھیا والدہ جو ہے وہ بیٹھی رو رہی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھورتے تھے کہ چپ ہو جا، تو کیوں روتی ہے، تیرے بیٹے کو شہادت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ یعنی حضرت عمر جانتے ہیں کہ شہادت کتنا بڑا مقام ہے، کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ تیرے بیٹے کو شہادت ملی اور تو رو رہی ہے۔ بلکہ وہ ایک عورت کے بھی واقعہ ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف اتنی ضمانت دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جنت میں چلا گیا۔ ہاں وہ ایک اور مقام پر ہمیں وہ نظر آتی ہے، وہ تو حضور نے کہا ہاں وہ جنت میں ہے، مجھے پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز درکار حاجت نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ مقام اور مرتبہ تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے بہترین تعزیت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اللاتی بھائی کے ساتھ محبت اور الفت کا
کیا خوبصورت مظاہرہ فرمایا. سبحان اللہ. باپ میں تو وہ ایک ہیں, والدہ دونوں کی الگ الگ ہیں. جیسے آپ نے جملہ کہا نا کہ سوتیلے پن کا آج جو عام طور پر ہمارے بڑی اہم ترین بات ہے, آپ خاندانوں میں اظہار ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس دور میں دیکھیے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی اگرچہ وہ اللہتی ہیں, ان کے لیے دنیا میں بھی ان کی محافظت کے لیے اپنی زیرہ میدان جہاد میں اتار کر دے رہے ہیں. اللہ, یعنی اپنی جان داؤ پر لگا کے اپنے اللہتی بھائی کی جان کو محفوظ کرنے کے در پہ ہیں اور ان کو منتیں کر رہے ہیں. اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ دنیا سے جب وہ جام شہادت نوش کر کے تشریف لے گئے تو ان کی یاد میں بار بار روتے ہیں, گریہ فرماتے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ خوبصورت پیغام بھی ان دونوں بھائیوں کی محبت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ حقیقی جو رشتہ ہے وہ حقیقی رشتہ محبت اور الفت کا اس اعتبار سے ہے کہ جس حقیقی رشتے میں اسلام کی بنیاد پختہ اور مضبوط ہوتی ہے. ورنہ تو باپ بھی اگر مصطفیٰ کا دشمن ہے تو پھر اس باپ کی کوئی حیثیت نہیں. خاندان کا سب سے محبوب اور مقرب شخص بھی اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت میں کمزور اور مصطفیٰ سے بے وفائی اور غداری کرتا ہے تو پھر ایسا کوئی معاملہ بھی نظر نہیں آتا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو بیٹا سمجھ کے مت چھوڑتا, مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے سر تن سے جدا کرتا. یہ تو کئی واقعات ہیں بھرے پڑے. آخر میں اپنا مفتی صاحب خاص طور پہ جو آپ کی مرویات ہیں اس پہ بھی گفتگو میں چاہتا ہوں کریں تاکہ آپ کی مرویات بھی لوگوں تک پہنچیں. اور ساتھ ساتھ جو ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پورے پروگرام میں میں نے ابتدائی طور پہ ایک بات کی تھی کہ ہمارے یہاں ہیروئزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آج مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ اتنی رچ ہسٹری ہے, الحمدللہ اتنی سرسبز و شاداب ہسٹری ہے. اگر ہم اس کو پڑھنا اور فالو کرنا شروع کر دیں ہمیں کہیں خیرات لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب. تو حیات طیبہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج کا مسلمان کیسے ہم صاحب اس میں تطبیق پیدا کریں, کیسے فالو کریں, ذرا بتائیے. جنید بھائی, پوری دنیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت, حرمت اور ناموس پر رشک کرتی ہے, اور فاروق اعظم جس شخص پر رشک کرتی ہے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا اچھی بات. یعنی ہم دیکھیں کہ ایمان اور وہ بھی السابقون الاولون, ہجرت, ہر مقام پر حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک جہاد ہونا, کون سا شرف ہے, اور پھر علم کے ساتھ غیرت ایمانی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں اپنی جان قربان کر لینا. بالخصوص ہمارے نوجوان اس وقت جس طرح سے آپ نے ہیروئزم کی بات کی, وہ کہ مغرب کے دلدادہ ہوتے ہوئے اس وقت مغربی ہیروز کو یا ہندو اور مشرکانہ تہذیب کے ساتھ وہ ان مشرکوں کو اپنا ہیرو بنانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستوں سے ہمیں دور کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے, ہمیں ان مقدس ہستیوں کو اپنے یعنی سامنے رکھ کر اپنے کردار کی آرائش کرنی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی کیا اسباق ہیں آپ کی حیات طیبہ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی زندگی سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی عزت رسول, حرمت رسول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت, اس پر کبھی کمپرومائز نہیں. آپ نے اپنی جان قربان کر دی, آپ کے ساتھ جو آپ کے مواخات میں بھائی تھے انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی, اور ایک ایسے وقت میں کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں, اس وقت بھی آپ کھڑے ہو کر اپنے سینے سے ڈھال اتار کر دشمن کے نرغے کے اندر آپ جا پڑتے ہیں اور بالآخر شہید ہو جاتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اسے قتل کروں گا کہ جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو آپ نے نہار بن عنفوہ کو اپنے رستے مبارک سے خود قتل کیا ہے, اور یہ وہ بڑا فتنہ تھا کہ جو مسیلمہ کذاب سے زیادہ بڑا فتنہ قرار پاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں آپ سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن زید جو آپ کے بیٹے ہیں, ان دونوں نے آپ سے روایات جو ہے وہ احادیث کی ہیں, جن میں بڑی دو جو متعلقہ احادیث ہیں وہ بہت مشہور ہیں. ایک حدیث تو وہ ہے جس کا ذکر مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ تم اپنے غلاموں کے لیے یعنی جو سلوک اپنے ساتھ کرتے ہو, جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو پہناؤ, اور خاص طور پر جو گھروں کے اندر ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے, تو وہ احادیث بھی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پوری حیات طیبہ ہے اس کا اگر ہم جسٹ اور سبسٹنس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حرمت اور محبت ہے. خاص طور پر جب مسیلمہ کذاب کے دور میں جب نہار نے جا کر یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے کار نبوت میں شریک بنا لیا. میں اس بات کو میں دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بات اس وقت مکمل نہیں پہنچ سکی. دیکھیے, ایک ہے دعوی نبوت, ایک شخص مدعی نبوت ہے, وہ مرتد ہے, کافر ہے, واصل جہنم ہونے کو ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اس مدعی نبوت کے دعوی نبوت کی تصدیق کرتا ہے, معاذ اللہ, اور وہ دعوی نبوت جو لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دعوی نبوت نعوذ باللہ من ذالک سچ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منقول کرے, معاذ اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرے, اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث طیبہ کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے تعویل کی قینچیوں سے انہیں
कुतरते हुए उन बातों की गलत ताबीर करके किसी के झूठे दावे नबूवत को दोस्त साबित करें। या इस दौरान ये दावा करते हुए वो बात है कि दिखाने को तसव्वुर जो है गुंबद खजरा के मकीन का रखे और दिल में तसव्वुर किसी और का रखे। और जो इसमें अहम बात यह है वो यह है कि वो शख्स वो है कि जिसने नाउजुबिल्लाह बज़ाहिर कुरान पढ़ रहा है, बज़ाहिर वो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ईमान का दावेदार है, बज़ाहिर वो अपने साथ नाउजुबिल्लाह दाढ़ी है, सर पर अमामा है, और वो तमाम तर अपनी यानी उन अलामात के साथ नजर आ रहा है। हाँ। उसके बावजूद अगर उसने अकीदा खत्म नबूवत का इनकार किया और अपने ईमान को फरोग किया, हदीस में आता है। अच्छा, इनकार किया ना किया वो तो बहुत आगे की बात है ना, दिल में ख्याल भी अगर रखा, दोहरा ख्याल भी रखा तब भी, सुभान अल्लाह, अगर दिल में कल्क पैदा हुआ, शक पैदा हुआ तो ईमान से खारिज हो जाएगा। ठीक है। तो हदीस में है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इस शख्स को पैसा दिया, ठीक है, दौलत का लालच दिया, अच्छा ना को इख्तिदार दिया जी, और उसने दौलत के लिए अपने ईमान को फरोग किया और झूठे दावे नबूवत की तस्दीक की, तो उस शख्स को कत्ल करने के लिए सहाबा किराम मचल गए। सहाबा किराम गुस्से में आ गए कि इसने हुजूर से बेवफाई की है। तो फिर आप देखिए कि इस्लामी रियासत का इंस्टांस क्या था कि हजरत सैयदना ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो गैरत और ईमान का इस्तिआरा हैं, आपने हल्फ उठाया कि इसको मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगा, और जब आपने उसे कत्ल किया तो फरमाया कि अम्मा रहाल फला रहाल, फरमाया कि जहां तक उस शख्स का ताल्लुक है तो अब क़यामत तक कोई ऐसा शख्स दोबारा नहीं होगा। अच्छा, आखिर में अब बात ये अल्लामा साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के नौजवानों को हज़रत ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को सामने रखते हुए कोई पैगाम आप दें तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज है जो अहम तरीन है, एक तो यह है कि रिश्तों की जो अहमियत बयान की, बहुत अच्छी बात आप, ठीक है ना, रिश्तों की अहमियत के हवाले से हमें समझना चाहिए कि जो भाई हैं, अगर चाहे सगे हैं या सुतेले हैं, आज हमारे यहाँ ये जो है वो भाइयों का रिश्ता खत्म होता चला जा रहा है। अच्छा, इससे बढ़कर रिश्ता जो है वो इन्नमल मुमिनूना इख्वा का रिश्ता है कि एक मुसलमान भाई इस्लामी माशरे के अंदर रहते हैं तो उन भाइयों को आपस में ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। ठीक है, ये खास तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम पहुंचे। वजह ये है कि आज हमारे यहाँ इस चीज को बहुत देखा जाता है, छोटी छोटी बातों पर, कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे लिए मर गया। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब शादियां हो जाती है, अलग हो जाते हैं, घर अलग हुए हैं, आपका अपना एक घर हो गया, लेकिन दिल अलग नहीं होने चाहिए, दिलों में मोहब्बतें बाकी रहनी चाहिए। तो ये मोहब्बतों का जो रिश्ता है इसको कायम रखने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये किरदार हमें नजर आता है हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी, हजरत ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मतलब ये सौतेलपन और सगेपन वाला मामला नहीं है, असल रिश्ता इस्लाम का रिश्ता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है। अल्लामा साहब, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत और पैगाम। देखिए, किसी भी मुल्क की जोग्राफियाई एतबार से उसके रेड जोन्स हुआ करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हर मजहब और हर मसलक के नजरियाती भी रेड जोन्स हुआ करते हैं। वाह, क्या अच्छी बात कर रहे हैं। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन रेड जोन्स को जो है हाईलाइट कर दिया, डिफाइन कर दिया है, बता दिया है और उसे एलिब्रेट कर दिया है, बयान हो गया है कि किन चीजों पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ, सराहत के साथ इस बात को जिक्र कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, जो मुस्तफ़ा का दुश्मन है वो किसी तरह से भी हमारा महबूब और करीबी नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और देखें ना साहब, खास तौर पे पूरी जिंदगी दरवेशाना फकीराना जिंदगी है, न जाओ अशमत की तलब है, न कुर्सी की तलब है, न माल की तलब, कुछ नहीं चाहिए। यानी आप सोचिए, सब कुछ कुर्बान फिदा का अभी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मंशूर, यही मकसद, जिंदगी भी उन्हीं के लिए और मौत भी उन्हीं के लिए। अल्लाह, गुलामी रसूल में मौत तो हम जरूर कबूल करते हैं, लेकिन साथ हज़रत ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये उसवा भी हमारे सामने नजर आता है कि गुलामी रसूल में हमें अपनी जिंदगी भी कबूल उनकी इताअत और उनकी फरमाबरदारी के साथ। फिर देखिए, जब आप मौत की जानिब जाएंगे और उस मौत को आप गले लगाएंगे तो जो सुरूर और कैफ होगा और क़यामत के जो एजाज होगा फिर वो देखने वाला होगा। यानी हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये पैगाम दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको अपनाना बहुत जरूरी है। आपके खिताब का एक जुमला है कि ए रब्बे करीम, मैं मुसलमा कज़्ज़ाब से बराअत का ऐलान करता हूँ। ठीक है, मैं नहार से बराअत का ऐलान करता हूँ। यानी ये जरूरी है कि जब तक आप इस्लाम का ऐलान तो करें, जब तक ला इलाहा नहीं कहेंगे तो उस वक्त तक इल्लल्लाह कबूल नहीं होगा। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहे और ला इलाहा ना कहे, पहले नहीं होगा, पहले नफी करे। तो लिहाजा जो दुश्मन रसूल की मोहब्बत है वो दिल में जागुज़ी नहीं हो सकती। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि ला तजीदु कौमन, तुम कोई ऐसी कौम, ऐसा गिरोह नहीं पाओगे कि युवादुना मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, फरमाया कि उनके दिल के अंदर ईमान और आखिरत पर यानी ईमान भी हो और वो उनसे भी मोहब्बत करें कि जो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दुश्मन रसूल हों। तो दुश्मन रसूल की मोहब्बत और ईमान ये एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, आप तशरीफ लाए। काश नाज़रीन हम समझ लें साहब कि यही हमारी ज़िंदगी है और यही हमारा सब कुछ है, सरमाया हयात है और यही हमारी निजात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी जो कुछ भी है सब धोखा और सैराब है। ज़हन में रखिएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। असल जो कुछ भी है वो गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु